السلام علیکم ناظرین، آج کل افغانستان اور اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہیں، نیوز بہت زیادہ ہیں۔ ہر جگہ یہی بحث ہو رہی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی شکست کی وجوہات کیا تھیں، کیا وہ انٹیلیجنس فیلئر تھے، یا وہ گرینڈ ریئلٹی کو نہیں سمجھتے تھے، یا وہ کیا ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ سارا معمہ ہوا کہ 20 سال بعد بھی ایک سپر پاور جس کے ساتھ ٹریلین آف ڈالرز کا بجٹ بھی تھا، اس کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس کا نظام، اس کے پاس آلات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہے اور ایک ایسی گوریلا فوج کو شکست نہیں دے سکے جس کے پاس کلاشنکوف اور مورٹرز جو تھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو ایسی کیا وجہ تھی؟ تو آج کل بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں جو آنند گوپال ہیں جو انڈیا کے ہے، 2017 میں بہت اچھی بکس لکھی تھی۔ اگلی ہم ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے بکس کا حوالہ دیں کہ افغانستان کے حوالے سے بہترین بکس کون سی ہیں۔ اسٹیو کول بھی لکھتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گزیٹی صاحب ہیں، وہ بہت اچھا لکھتے رہے ہیں۔ شارلٹ ہمارے سامنے ہیں، وہ افغانستان پہ لکھتے رہی ہیں، وہ کہ وہ کنٹروورشل رہی ہیں، شارلٹ گال۔ اور اس کے علاوہ بہت سے نام ایسے ہیں جو افغانستان میں بہت زیادہ لکھتے رہے ہیں۔ لیکن آنند گوپال نے ریسنٹلی MSNBC کو ایک انٹرویو دی ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان تمام معاملات کا ذکر کیا ہے کہ افغانستان کو امریکہ میں شکست کیوں ہوئی، اور کیوں افغانستان کے میڈیا، امریکی میڈیا نے اس تمام معاملات کو غلط رپورٹ کیا جو اصل میں گراؤنڈ پہ ہو رہا تھا۔ تو آنند گوپال ایک ایسے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو صرف ایک زمانے میں دورہ کر کے افغانستان کا، اس کے بعد امریکہ میں، واشنگٹن میں، نیو دہلی میں بیٹھ نہیں گئے، بلکہ جولائی میں، اس سال جولائی میں انہوں نے افغانستان کو چھوڑا، اور وہ افغانستان یہاں آتے تھے، ان کو یہاں کی مقامی زبانیں بھی آتی تھیں، یہاں وہ طالبان کے ساتھ رہے پچھلے 20 سالوں کے دوران، کئی مرتبہ وہ یہاں پہ آئے، ان کو دری، پشتو، فارسی، اس کے علاوہ ہندی تو ظاہر ہے ان کی اپنی بھی ہے، ان کو انگریزی، تو یہ تمام زبانوں پہ دسترس تھی۔ افغانستان کی مقامی زبانوں کا اسے پتہ تھا، وہاں کے مزاج اور کلچر کا پتہ تھا۔ تو MSNBC کو انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا اور کہ افغانستان میں جو ہار کی وجوہات تھیں وہ وجوہات نہیں تھیں جو امریکی میڈیا بتاتا رہا ہے لوگوں کو۔ ان میں سر فہرست یہ ہے کہ افغانستان ان ممالک میں سے نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے۔ تو اصل میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو افغانستان ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ رورل افغانستان ہے۔ ایک رورل افغانستان ہے، ایک اربن افغانستان ہے۔ جو اربن افغانستان ہے وہ چند بڑے شہروں میں ہے جس میں کابل بھی شامل ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کا میڈیا شاید یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں طالبان کے آنے کے بعد کوئی کیوس آ گیا ہے، کوئی بہت زیادہ ایک خوف پیدا ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ جب آپ افغانستان کے رورل افغانستان میں جاتے ہیں جو دیہی افغانستان کہلاتا ہے، یعنی وہ شاید 95% سے زائد ہے، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، لوگ پرامن ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہماری زندگیوں میں ہوا ہے، شاید 2-3 دہائیوں کے بعد، کہ ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ کہیں سے میزائل آ جائے گا، ہمیں کوئی گولی مار دے گا، ہمارے گھروں میں آ کے کوئی ہماری ماؤں بیٹوں کو اٹھا کے لے جائے گا، جو ہم نے دیکھا کہ امریکیوں نے بگرام ایئر بیس وغیرہ میں کیا کیا اور کس طرح وہ سارا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو لوگوں سے میں نے بات کی تو وہ لوگ بڑے خوش ہیں۔ جو تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے ایک افراتفری کا سا ماحول ہے، وہ شاید کابل کا تھوڑا سا حصہ ہے جہاں پہ ظاہر ہے پوری دنیا کا میڈیا موجود ہے، خاص طور سے جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو امریکن میڈیا ہے، یورپین میڈیا ہے، وہ وہاں موجود ہے، تو وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس پہ ایک فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔ لیکن باقی کے افغانستان میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ لوگ بہت خوش اور اس امید پہ ہیں کہ شاید یہ عرصہ اور بھی بڑھے، کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ انہیں گولیوں کی اور ٹینکوں کی اور توپوں کی اور جہازوں کی، امریکی ہیلی کاپٹرز کی گن گرج انہیں سنائی نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے بڑھیں اور جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے کہا کہ افغانستان جو تھا وہ، یہ اسٹیو کول نے بھی اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ 2001 سے 2004 کے درمیان افغانستان سے طالبان کا ایک قسم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ ڈرائیور بن چکے تھے، وہ اپنے کاموں میں چلے گئے، وہ کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا، کئیوں نے دکانداری شروع کر دی، ایک قسم کے روپوش ہو گئے کہ جو معاملہ ہے سارا کہ امریکی اب آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قسم کا 2001 میں جب اٹیک ہوا اس کے بعد یہ تتر بتر ہو گئے اور پھیل گئے، اور ایک قسم کا ہو گیا معاملہ، ایسا ہوا کہ دوبارہ ان کے واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ تو غلطی یہ ہوئی امریکیوں سے کہ اسٹیو کول نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ 2003-04 کے زمانے کی بات ہے کہ ملا عمر نے حامد کرزئی کے تھرو امریکیوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملے کا پرامن حل ہو اور بہترین طریقے سے معاملات حل ہو جائیں، لیکن امریکیوں نے اس سے انکار کیا، بلکہ ڈونلڈ رمزفیلڈ جو تھے اس زمانے میں امریکی جو وزیر دفاع تھے، جو بہت زیادہ کچھ عرصے پہلے جن کا انتقال بھی ہوا چند ماہ پہلے، تو ان کو جو ہے انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور جارج ڈبلیو بش نے کہا کہ ہم ان کو اس معاملے تک پہنچائیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو پتھر کے دور تک پہنچائیں گے، لہٰذا ان سے ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا، بات چیت کی ایک ونڈو تھی جو ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب افغانستان پہ حملہ ہونے والا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد امریکیوں کو طالبان نے آفر کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملا عمر آپ کے قبضے میں آئے تو آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں جہاں یہ پروو آتا ہے کہ جو حملے ہیں وہ انہوں نے کروائے ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ جو تنزانیہ اور کینیا میں 1995 میں امریکی جو ایمبیسیز تھی ان پہ جو حملے ہوئے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے طالبان نے کہا کہ آپ ہمیں وہ پروف دے دیں کہ یہ ثابت ہوتا ہو جہاں سے کہ یہ ملا عمر نے یہ حملے کیے ہیں، لیکن امریکیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو امریکہ کی عدالت میں پیش کریں گے، آپ ہمیں ان کو حوالے کر دیں۔ طالبان نے یہ کہا کہ ہم اس طرح حوالے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، آپ ہمیں پروف دے دیں، ہم باقاعدہ یہاں کے نظام کے مطابق ان کے خلاف چلائیں گے اور آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان کو سزا ملی ہے اور معاملہ ان کے ساتھ جو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اس ونڈو کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ طالبان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، آنند گوپال نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ افغانستان میں چند دہائیوں قبل اس قسم کی کوئی وہ موجود نہیں تھی کہ جو وار لارڈز کا معاملہ ہے۔ جنرل رشید دوستم ہو گئے، احمد شاہ مسعود کے بیٹوں کا معاملہ ہو گیا، یا اور اس طرح کے معاملات ہو گئے، اس کو باہر سے لانے میں امریکیوں کا کردار ہے۔ امریکیوں نے طالبان کے 96 میں آنے سے قبل یہ جو وار لارڈز تھے یا جو کمیونٹی ہے وہاں کی لوکل مختلف قسم کے، ان کو ریپرزینٹ کرنے والے جو بدماش جو ملیشیا تھے جنہوں نے اپنی اپنی فوجیں تیار کی ہوئی تھی، جس میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جس طرح رشید دوستم میں نے ذکر کیا، احمد مسعود کے لوگ تھے۔ احمد شاہ مسعود کا تو 2001-2 میں انتقال ہو گیا، پھر ایک خودکش حملے میں، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ طالبان کے خاتمے کے بعد 2001-2 میں دوبارہ امریکیوں نے ان کو یہاں پہ لا کے بسایا اور کوشش کی کہ ان سے فائدہ لینے کی کوشش کی کہ ہم اس سے پتہ لگانے کی کوشش کریں گے القاعدہ کہاں پہ ہے، اسامہ بن لادن کہاں پہ ہے۔ اچھا، اس کا یہ نقصان ہوا کہ ٹرائبل فیکشنز بننا شروع ہو گئے، اور وہ فیکشن سے مراد یہ کہ گروہ بننا شروع ہو گئے، کوئی ازبک ہے، کوئی تاجک ہے، کوئی فارسی ہے اسپیکر ہے، شیعہ ہزارہ کے گروپ بننا شروع ہو گئے۔ وہ سارے گروپنگ کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف امریکیوں کو معلومات دیتا تھا، اور اس طرح امریکیوں نے مختلف جگہوں سے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، بے گناہ لوگ موسٹلی اریسٹ ہوتے تھے، اور ایک جگہ اسٹیو کول کا ذکر تھا کہ ایک شخص کو غلط معلومات کی بنا پر پکڑا گیا، اور وہ اس علاقے کا رئیس شخص تھا، اس کو جب اریسٹ کیا وہ گیا وہاں پہ کہ جی راکٹ حملے امریکیوں پہ ہو رہے ہیں، تو وہ جب وہاں سے چلے گئے اور امریکیوں کے پاس باگرام ایئر بیس میں گئے تو امریکیوں نے ان سے سوالات پوچھے کہ آپ بتائیں یہ جو ہمارے بیس پہ حملے ہو رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ تو ان کے جو مخالف گورنر تھے اس علاقے کے، انہوں نے ان کا نام لیا تھا کہ یہ ان حملوں میں ملوث ہیں، اور وہ دشمنی کی بنا پر کہا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے امریکیوں نے اس گورنر کی بات پہ اعتبار کیا، اور وہ دشمنی کی بنا پر تھا گو کہ، لیکن امریکیوں کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ایک دوسرے کے گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو انہوں نے اس کو نہ صرف ٹارچر کا بہت زیادہ تشدد کیا، اس کو لٹکایا، الٹا لٹکایا، برف کی سیل پہ کھڑا کیا، اس کو ٹھنڈے کمرے میں رکھا، اور کچھ ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح بے شمار سینکڑوں لوگ ایسے شامل ہیں جن کی ڈیتھس ہو چکی ہیں، جو مر چکے ہیں۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے معاملات بڑھتے گئے اور خراب ہوتے گئے اور دشمنی بڑھتی گئی۔ اچھا، اس سے پھر یہ ہوا کہ افغانستان کی جو نیشنل ڈیفنس ڈائریکٹریٹ ہے، وہ افغانستان کی جو فوج تھی اور امریکی فوج تھی، انہوں نے بھی مقامی لوگوں کو اٹھانا شروع کیا مختلف شکوک و شبہات کی بنا پر۔ اور آسٹریلینز کی وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ کیسے کسانوں پہ ان کے کیمرے جو یہاں پہ جو آسٹریلین کی فورسز پہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ ویڈیو تھی، وہ سامنے آئی کہ کیسے ایک کسان تھے جو بھاگ رہے تھے، ان کے خلاف انہوں نے جا کے ان کو پکڑا، اور وہ خوف کے مارے بھاگ رہے تھے، انہوں نے ان کو مارا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، شادیوں پہ ہم نے دیکھا حملے ہوئے، دوسرے معاملات پہ ہم نے دیکھا ہسپتالوں پہ حملے ہوئے۔ اس سے مقامی لوگوں نے سمجھا
اور انہوں نے یہ سمجھا کہ طالبان جو ہیں وہ تو کم از کم یہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ طالبان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کم از کم یہ بروں میں کم برے تو ہیں، کم از کم ہماری ماؤں بیٹیوں کو تو نہیں اٹھاتے گھروں سے، ہماروں بیٹوں کو نہیں اٹھاتے اور لے جاتے ہیں اور اپنی قید میں جا کے مار دیتے ہیں، تو کم از کم انہوں نے کہا یہ نہیں ہونے پائے گا اگر طالبان آتے ہیں۔ تو 50% بہت سے نقطوں میں ایک یہ فیکٹر تھا کہ جہاں سے نہ صرف افغان فوج بھاگ دوڑی اور طالبان بہت تیزی سے کابل کی طرف آئے، بلکہ مغربی قوتوں کو بھی اس بات کا شاید اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح آنند گوپال نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ امریکی میڈیا نے اس سارے معاملے کو غلط رپورٹ کیا ہے کہ شاید امریکہ یہاں پہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، معاملات کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ سارے معاملات جو تھے وہ انتہائی جو ہے ایگزیجریٹ کیا گیا، معاملات کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے میڈیا نے کام لیا اور ایسا شاید کنوے کیا کہ پتہ نہیں انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور اب ہر چیز قبضے میں آ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ وہ چند وجوہات تھیں جو افغانستان میں امریکہ کی شکست کا باعث بنی، جس کو امریکی CIA، امریکی انٹیلیجنس کا جو نظام جو پوری دنیا میں بڑا نظام سمجھا جاتا ہے، وہ اس چیز کو شاید اس طرح پریڈکٹ نہیں کر سکا۔ اور انڈین اور امر اللہ صالح اور احمد شاہ مسعود جیسے جو پنشیری جو لوگ تھے، ان کی انٹیلیجنس پہ اور غلط انٹیلیجنس، اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ آپ نے اجیت دوول کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 سے 17، اور یہ 2017 کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، اور امریکی جو تھنک ٹینک ہیں ان کے سامنے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 سے 18 پاکستانی انٹیلیجنس اہلکار مختلف سینئر لیول کے مجھ سے ملے، اور انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو 3-4 لاکھ کی فوج جو بنائی جا رہی ہے افغانستان کی، یہ ایک دم کولیپس کر جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی فوج کے اندر بھی گروہ بندیاں ہیں، مختلف گروہوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ جو فوج ہے، لہٰذا یہ کولیپس کر جائے گی۔ اس میں ایک اتحاد، اس میں ایک کاز نہیں ہے لڑنے کا، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک جذبہ، اس کو لے کے ایک فوج لڑتی ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ کولیپس کر جائے گی۔ اور آج کل وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اجیت دوول امریکیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ان پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ پاکستانیوں پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے پاکستانی جرنیلوں پہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ چند ہفتوں کے اندر کابل فتح ہو گیا، نہ حامد کرزئی کو اس چیز کا اندازہ تھا، نہ امریکی میڈیا کو، نہ امریکہ کو۔ تو یہ اس شکست کے جو ہے وہ ہمارے سامنے تفصیلات آ رہی ہیں، اور مزید بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ کیسے امریکی میڈیا اور امریکی جو اعلیٰ حکام میں اس جنگ کو بہت آسان سمجھا، جو اصل میں ایک مختلف قسم کی جنگ تھی، یہ ایک روایتی جنگ نہیں تھی۔ تو آج تک کے لیے اتنے ہی، آئندہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔